تو ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر کوئی مجھے اپنی اسٹوری بھیجنا چاہتا ہے تو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ وہاں پر جا کر مجھے اسٹوری ٹیگ کر دیجیے گا ای میل میں جا کر۔ آج میں آپ کے لائی ہوں سنسان حویلی کا راز۔ رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور تیز ہوا درختوں کی شاخوں کو اس طرح ہلا رہی تھی جیسے کوئی ان پر جھولا جھول رہا ہو۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک پرانی ویران حویلی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی رات کے وقت اس حویلی میں گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ گاؤں میں رہنے والے ایک بہادر نوجوان حمزہ ان کہانیوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی کا راز جان کر رہے گا۔ ہاتھ میں ٹارچ اور ایک لکڑی لے کر وہاں آہستہ آہستہ حویلی کے اندر داخل ہوا۔ دروازہ خود بخود چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ حمزہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک اوپر والی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، لیکن وہ پھر بھی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچا اسے ایک لمبا اندھیرا راستہ نظر آیا۔ دیوار پر لگی تصویر آنکھیں جیسے اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ اتنے میں ایک کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ خود ہی کھلنے لگا۔ حمزہ نے ٹارچ اندر ڈالی۔ کمرے میں ایک پرانی کرسی جھول رہی تھی، حالانکہ وہاں ہوا بھی نہیں تھی۔ کرسی کے سامنے ایک چھوٹی سی گڑیا بیٹھی تھی جس کی آنکھیں غائب تھیں۔ اچانک گڑیا نے اپنا سر آہستہ آہستہ حمزہ کی طرف موڑا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، مگر اس کے پیچھے اب ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے سفید بال زمین تک پہنچ رہے تھے، آنکھیں مکمل سیاہ تھیں اور چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، تم بھی باقی سب کی طرح یہاں ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ گے؟ حمزہ نے دوڑ لگائی، مگر حویلی کا ہر دروازہ بند تھا۔ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھاگتا رہا، لیکن ہر بار وہ دوبارہ اسی دہلیز پہ پہنچ جاتا۔ پھر اچانک اسے بچوں کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ آواز قریب آتی گئی۔ جب اس نے ٹارچ گھمائی تو درجنوں بچے سفید کپڑوں میں خاموشی سے کھڑے تھے۔ ان سب کی آنکھیں خالی تھیں۔ ایک بچی آگے بڑھی اور بولی، ہمیں یہاں سے نکالو۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اچانک تمام بچے خوفناک چیخ مارنے لگے اور ان کے چہرے راکھ کی طرح سیاہ ہونے لگے۔ بوڑھی عورت دوبارہ ظاہر ہوئی۔ اس نے کہا، یہ سب وہ لوگ ہیں جو اس حویلی کا راز جاننے آئے تھے، اب تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے۔ حمزہ پوری طاقت سے ایک کھڑکی کی طرف بھاگا اور شیشہ توڑ کر باہر کو گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ گاؤں والے اسے حویلی سے دور بے ہوش حالت میں ملے۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ کبھی دوبارہ اس جگہ نہیں جائے گا، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ہر رات ٹھیک 12 بجے حمزہ کے گھر کے باہر کسی کے قدموں کی آواز آتی ہے، ٹھک ٹھک ٹھک۔ اور ایک بار جب اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، وہی ایک آنکھ والی گڑیا دروازے کے سامنے بیٹھی مسکرا رہی ہوتی ہے۔ اگلی صبح حمزہ غائب تھا، صرف دروازے پہ ایک جملہ خون سے لکھا ہوا تھا، اب وہ بھی حویلی کا حصہ بن چکا ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو میری اسٹوری کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو میری اسٹوری بہت اچھی لگی ہوگی، اور میں چاہتی ہوں آپ سب لوگ مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہی دیں کہ آپ لوگوں کو میری اسٹوری کیسی لگی۔ اور جن کے پاس جو بھی اسٹوریز ہے تو پلیز آپ مجھے وہ کمنٹس باکس میں یا آپ مجھے
ای میل میں آپ کو ای میل ڈسکرپشن میں ڈال دیتی ہوں، آپ وہاں جا کر آپ اسٹوری دے دیں تاکہ میں وہاں پر سے آپ کی اسٹوری اپنے یوٹیوب چینل پہ چلاؤں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔